بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. وقال تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال تعالی وجادلهم بالتي هي احسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی بحث و مباحثہ چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہو. اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی اور بندے کے کامل مومن ہونے کی دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ کمال ایمان سے محروم ہے. جھوٹ بولنا اور بحث و مباحثہ کرنا. بعض دفعہ انسان باتوں باتوں میں جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک فضول اور لایانی کام میں، گناہ کے کام میں مبتلا ہوں. یعنی ہم جتنی دیر اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو باتوں میں، بحث و مباحثے میں لگاتے ہیں اور لایانی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اگر ہم اتنی دیر خاموش رہیں، حدیث میں آئے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا. اگر ہم اتنی دیر اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مصروف رکھیں تو حدیث شریف میں آیا ہے قیامت کے دن ایمان والے کو، بلکہ ایمان والے کو جنت میں جانے کے بعد کسی اور بات پر تو کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک حسرت ہوگی اس کو کہ وہ گھڑیاں، وہ لمحات جو دنیا میں ذکر سے خالی گزرے ہیں اس پر ان کو حسرت ہوگی کہ کاش کہ میری وہ گھڑی، وہ لمحات جو میں بیکار فضول بحث و مباحثے میں گزارتا تھا، ذکر کرتا رہتا ہوں، تاکہ مجھے جنت میں اور اونچے اور عالی درجات مل جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس معاشرے میں خوش نصیب انسان وہی ہے جو خاموش رہتا ہے اور زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتا.
نہیں تو جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، یہ بات بات پر الجھنے والا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کی زبان سے جھوٹ بھی نکلے گا، اس کی زبان سے کمزور باتیں بھی نکلیں گی، بعد میں اس کو شرمندگی بھی ہوگی کہ میں نے یہ بات کیوں کہی۔ تو خاموشی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک عبادت ہے آج کے دور میں۔ خاموشی یہ بھی ایک عبادت ہے۔ من صمت نجا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہنی ہے تو صحیح کہو، نہیں تو خاموش رہو۔ تو بولنے کا مرض، زیادہ باتیں کرنے کی عادت، بحث و مباحثہ اور الجھنے کی عادت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم دو چیزیں نہیں چھوڑو گے۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا، اور تم کامل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ دو چیزیں نہیں چھوڑو گے، مذاق میں بھی جھوٹ اور گفتگو میں الجھنا، بحث کرنا۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس سورت کا شان نزول اور مضمون بڑا عجیب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آیا کرتے تھے، آپ ان کو دعوت دیا کرتے تھے، وہ آپ سے بحث کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ایسا کرتے ہیں کہ آپ کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، ہم کچھ دن آپ کے معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ کبھی کہتے تھے اچھا ہم آپ کی بات پر ایمان لانے کو تیار ہیں، ہماری فلاں بات پوری کر دیں آپ۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مختلف اوقات میں مناظرہ، بحث و مباحثہ، کچھ منوانا، یہ سلسلہ ان کا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا اس طرح کی باتوں میں ان کے ساتھ الجھنا، وہ تو فارغ ہیں، کفار مشرکین تو فارغ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا اس طرح الجھنا پسند نہیں آیا، ان کے ساتھ گفتگو میں اپنے وقت کو ضائع کرنا پسند نہیں آیا، سورہ کافرون اتار دی اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، دو ٹوک بات کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور نہ ہی تم کرو، تمہیں نہیں کرنی نہیں کرو، مجھ سے بحث نہیں کرو۔ اور پھر آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ۔ میں نے تمہارے سامنے حق بات رکھ دی ہے، صحیح اور درست راستہ بتا دیا ہے، قبول کرو گے تمہارا فائدہ ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرو مجھ سے، الجھو مت۔ آج کل گھنٹوں گھنٹوں اسی میں گزر جاتے ہیں، وہ اپنی بات منوانے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے مسلک کو صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی بات درست کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ اپنی بات درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے نمازی حضرات آ کر کہتے ہیں ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، میں ان کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک جواب بتاؤں گا، وہاں سے دوسرا سوال آ جائے گا، پھر میں آپ کو دوسرا جواب بتاؤں گا، وہاں سے تیسرا سوال آ جائے گا، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ طریقہ یہ ہے جو قرآن اور حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ بھئی ہمارا اور جن بزرگوں کا اور جن علماء کا ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور جن کی گفتگو اور جن کے بیانات اور جن اکابرین کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، ہم تو اسی پہ چلیں گے، تم چلو نہ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
مختلف اوقات میں مختلف احادیث ثابت ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں بسا اوقات دو دو چیزیں ثابت ہیں، دو دو طریقے ثابت ہیں۔ اب اگر ہم ان چیزوں میں الجھنے لگ جائیں تو مقصد سے تو ہٹ جائیں گے، اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے، یہ مسلک کے مسائل خاندانی اور تعلقات پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ تم تو ایسے نماز پڑھتے ہو، ہم تو ایسے نہیں پڑھتے، تم تو اس بارے میں یہ کہتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اب خاندان میں بھی اس میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ اتفاق اور اتحاد اور جوڑ اس بحث و مباحثے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین ایک بات سکھاتے ہیں، بھائی الجھنے کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ دو بھائی میں تو فلاں عالم دین کے پاس بیٹھتا ہوں اور فلاں بزرگ کی کتابیں پڑھتا ہوں اور فلاں مفسر ہیں ان کی تفسیر پڑھتا ہوں، جو بات مجھے وہاں سے ملتی میں اس پر عمل کرتا ہوں، جو بات مجھے یہ عالم دین کہتے ہیں میں اس پر چلتا ہوں، زیادہ مجھ سے مت الجھو، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، عافیت کا راستہ ہے یہ۔ تو اس حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر بحث مباحثے میں پڑھو گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی لوگوں سے الجھ رہا ہے، وہ بھی بحث و مباحثہ کر رہا ہے، اور ایک عام آدمی چلتا پھرتا ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، تو فرق کیا ہو گیا؟ فرق کیا رہا؟ نیک مجلسوں میں بیانات کا، تفسیر سننے کا، قرآن و حدیث پڑھنے کا، اور نمازیں اور ذکر اذکار اور تلاوت کرنے کا، اور مسجد میں آنے جانے کا، اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا فرق کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرق تو کچھ نہ ہوا کہ ایک عام سا آدمی جو نہ مسجد میں آتا ہے، نہ بیانات سنتا ہے، نہ ذکر اذکار کرتا ہے، نہ تسبیحات پڑھتا ہے، وہ بھی الجھ رہا ہے، اور ایک وہ آدمی جو سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی الجھ رہا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ اثر کیا ہوا؟ اثر تو کچھ نہ ہوا۔ وہ بھی الجھ رہا ہے، یہ بھی الجھ رہا ہے، وہ بھی بد زبانی کر رہا ہے، یہ بھی بد زبانی کر رہا ہے، وہ بھی بد کلامی کر رہا ہے، یہ بھی بد کلامی کر رہا ہے، وہ بھی گالیاں بک رہا ہے، یہ بھی گالیاں بک رہا ہے، وہ بھی غصہ کر رہا ہے، یہ بھی غصہ کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی اپنی بات منوانے میں غرور اور تکبر پہ اترا ہوا ہے، یہ بھی اپنی بات منوانے میں غرور اور تکبر پہ اترا ہوا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق تو کچھ نہ ہوا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی مجلس، قرآن و حدیث کا درس، مسجد میں آنا جانا، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، اس کا اثر ہے، اس میں تاثیر ہے۔ فرق ہونا چاہیے زندگی میں، خاموشی ہو، مزاج میں نرمی ہو، گفتگو میں شائستگی ہو، اعتدال ہو، اچھے انداز سے گفتگو کرنا ہو۔ غلط گفتگو، غلط بات اگر کہیں ہو رہی ہے تو خاموشی اور کنارہ کشی بہتری ہے۔ غلط بات اور غلط گفتگو کہیں ہو رہی ہے تو خاموشی اور کنارہ کشی کر لی، بھائی نہیں ہم اس گفتگو میں کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح سکھاتے ہیں، ہم کیوں ایسا کریں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ کمال ایمان تمہیں اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے گفتگو اور اپنی مجلس سے بحث و مباحثے کو ختم نہیں کرو گے۔ ختم کرو۔ تو ایک چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بحث و مباحثہ کرنا، الجھنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ آدمی کبھی کامل ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت اس کو نہیں ملے گی۔ اور میں آپ سے سچ عرض کروں، اس کو آزمایا بھی گیا ہوگا، آپ سب نے دیکھا ہوگا، 1 گھنٹے کی تلاوت اور 1 گھنٹے کا ذکر اور درود شریف انسان کر کے جب جاتا ہے تو اس کا دل نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مسجد کے ماحول میں تلاوت،
ذکر درود شریف جب انسان کر کے جاتا ہے تو دل نور سے بھرا ہوتا ہے، اور اگر گھر میں کسی بات پہ جا کر جھگڑا ہو جائے، بحث ہو جائے، تو چند لمحوں میں محسوس ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو گیا، چند لمحوں میں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم مسجد سے لے کر آئے تھے سب لٹا دیے، ختم، خالی، فارغ ہو گئے۔ اپنی محنت اور جمع پونجی سے جو ہم نے عبادت کا نور جمع کیا تھا، گھر میں جا کر بحث کرنا، چاہے وہ بیوی سے ہو، چاہے وہ بچوں سے ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں سے ہو، تھوڑی دیر کی بحث سے کیا ہوتا ہے کہ سب نور چلا جاتا ہے، یقینی بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے بارے میں بتانے آئے تھے کہ آج کی رات شب قدر ہو، اور یہ بتانے آئے تھے کہ رمضان کی 27ویں کو یا 25ویں کو یا 23ویں کو شب قدر ہوتی ہے، یعنی ایک پکی بات بتانے آئے تھے کہ شب قدر فلاں رات کو ہوتی ہے۔ جب آپ بتانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، کسی بات پر ان کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ آپ کی طبیعت پر اتنا اس کا بوجھ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شب قدر کی ایک تاریخ بتا دی تھی، ایک دن بتا دیا تھا کہ فلاں طاق رات کو شب قدر ہے، آپ کو وہ بھلا دیا گیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو تمہاری آسانی کے لیے کہ تم 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرو گے، میں بتانے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ شب قدر اس رات کو ہے، لیکن تم دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھ پر یہ اثر ہوا کہ مجھ سے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بھلا دی۔ اب تم شب قدر تلاش کرو 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جھگڑے کا، بحث و مباحثے کا نقصان ہے کہ اس سے شب قدر جیسی عظیم رات کی عبادت بھلا دی گئی، عظیم رات کی تعیین بھلا دی گئی، تو بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، گفتگو بیٹھے ہوئے ہوں گے شادی کی تقریب میں تو کسی اختلافی مسئلے کو چھیڑ دیں گے اور پوچھیں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ رائے تو شروع ہوئی، ایک لام متناہی، نہ ختم ہونے والا بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب چل رہی ہے بحث، اب 2 گھنٹے بحث و مباحثے میں گزر گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، بد کلامی ہوئی، بد زبانی ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی بحث و مباحثے سے کبھی کوئی بات مانتا نہیں ہے، اچھے انداز میں ہم کسی کو سمجھائیں گے وہ مان بھی جائے گا، تو اس سے کیا ہوا، نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ اب بتائیں 2 گھنٹے اگر ہم قرآن پڑھتے تو ایک پارہ تو پڑھ ہی لیتے، اور ایک پارے میں کتنے حروف ہیں، بے شمار حروف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ ایک پارے میں اگر مثال ہے 1,00,000 حروف ہیں تو ہر 1,00,000 حروف کو 10 نیکیوں سے ہم ضرب دے دیں، کتنی ساری نیکیاں اٹھا لیتے ہم۔ لیکن ہم نے بحث و مباحثے میں اپنے وقت کو ضائع کرنا آسان سمجھا، قرآن پڑھنا مشکل لگا۔ گھر کی خواتین کو عادت ہوتی ہے جب تک کہ وہ موبائل پر پورے دن کی داستان کسی دوسرے خاتون کو نہ سنائیں کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس وقت تک ان کو سکون ہی نہیں آتا۔ موبائل ہینڈ فری کے ذریعے سے لگا لیں گی اور کھانا بھی پکتا رہے گا اور غیبتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب بتائیں جس کھانے کے پکانے میں غیبتیں ہوں گی اس کھانے میں نور کہاں سے آئے گا؟ جس طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں بغیر بسم اللہ اور بغیر سنت کے طریقے سے ہٹ کر جو کھانا اور پینا جسم میں جاتا ہے وہ بیماری بنتا ہے۔ یعنی ہم نے کوئی چیز کھائی
حلال کمائی ہے، ایک تو نا حرام آمدنی، وہ تو گھر میں اندر جا کر کچھ اور ہی بنے گی، یعنی ناجائز اور لقمہ حرام اللہ سب کی حفاظت فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ لقمہ حرام، سود اور رشوت اور چوری اور چھینا ہوا مال جب ہم پیٹ میں لے جاتے ہیں تو یہ پیٹ میں جاتا ہے، یہ ناسور بن کر کوئی بیماری بن کر ظاہر ہوتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اسی طرح جس حلال مال پر پانی ہے، کھانا ہے، حلال آمدنی کا ہے، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، سنت طریقے خلاف الٹے ہاتھ سے کھایا، یہ بھی ناسور بنتا ہے، یہ بھی بیماری بنتا ہے۔ اور اسی طرح جس کھانے کے پکانے پر غیبتیں اور گناہوں کا چرچا ہوگا، اس میں کہاں سے نور ہوگا؟ جب کھانے سے نور نکال دیا، بسم اللہ نکال دی، تو اب کیا رہ گیا؟ شیطانیت رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانے کو بیٹھتے ہو اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو تم شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ یہاں پہ کھانے کی ہمیں اجازت مل گئی ہے، اس دسترخوان پر کھانے کے بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ کھانے میں برکت نہیں، کھانا کم پڑ گیا۔ اس لیے جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے اس طرح کی گفتگو میں اپنے اوقات کو صرف کرتی ہیں، سن لیں اس بات کو، اپنے گھر کے خواتین کو بتائیں کہ کھانے سے برکت نکل گئی ہے، نور نکل گیا ہے، اب وہ کھانا جسم میں جا کر کوئی اچھے اثرات پیدا نہیں کرے گا۔ ایک صاحب کھانا پکانا جانتے تھے، تو جب وہ کھانا پکاتے تھے تو کبھی کبھی کھانے کی دعوت دے دیا کرتے تھے۔ ان کا کام نہیں تھا کھانا پکانا، لیکن شوقیہ کبھی کوئی خاص کھانے کا ڈش پکائی تو اس پہ بلا لیا، جیسے سردیوں میں پائے بنا لیے، تو کھانے میں لذت بہت ہوتی تھی، بہت لذت ہوتی تھی، تو ان سے سب پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے کیا ڈالا ہے کھانے میں، آپ نے کھانے میں کیا ڈالا ہے؟ ایسے کھانے کی لذت تو عورتیں بھی نہیں لاتی جو آپ مرد ہو کر پکا رہے ہیں، آپ کیا ڈالتے ہیں؟ تو وہ ایک بات کہتے تھے، تیسرا کلمے کا مسالہ ڈالا ہے۔ وہی تیسرے کلمے کا مسالے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں پکانا شروع کرتا ہوں تو وضو کے ساتھ پکاتا ہوں اور کم سے کم 300 دفعہ تو تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ پورے کھانے کے پکانے کے دوران وہ صاحب کہنے لگے کہ میں 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، اسی کی لذت ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو کھانا بڑا لذیذ ہے۔ تو برائی، غیبت، جھوٹ، ان ساری چیزوں کے برے اثرات ہیں، دکھتے نہیں ہیں، بعد میں نمودار ہوتے ہیں کہ کھانا کھایا تھا، پیٹ میں درد ہوا، الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اتنی گندی بیماری سامنے آ گئی، تو یہ کھانا تو اس نے بھی کھایا تھا، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، اس کو تو یہ نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا؟ ان باتوں کے غلط نقصانات اور برے اثرات ان چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی ایمان کامل چاہتے ہو، کمال ایمان چاہتے ہو تو یہ 2 چیزیں چھوڑ دو، بحث و مباحثہ چھوڑ دو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ بعض دفعہ ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی تم نے تو غلط بات کر دی، مذاق میں کری ہے، مذاق میں کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ تم مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑو۔ کیا مطلب؟ جھوٹ صرف وہی ہے جو سچائی میں بولا جائے، جو جھوٹ مذاق میں بولا جائے وہ بھی جھوٹ ہے۔ مذاق میں بولا گیا جھوٹ وہ بھی جھوٹ ہے، سچائی میں بولا جائے جھوٹ وہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے، نحوست ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، برائیاں ہیں۔ جب یہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں نا
ہمیں اس کا پتہ نہیں کتنے خطرناک کلمات ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ان کلمات کے نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں، ایک مخلوق ہے، وہ ان کلمات کے نکلنے کے بعد جو ایک منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کے تعفن کی وجہ سے فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب ایمان والا اس کی زبان سے جھوٹ، غیبت، برائیاں، بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ، جب وہ یہ بولنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، دور بھاگ جاتے ہیں فرشتے، میلوں دور۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میلوں دور بھاگ جاتے ہیں جب منہ سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں اور ان باتوں کے ساتھ بدبو اور تعفن پھیلتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم روزانہ کے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، تو بھائی یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز کا ہم پر اثر ہو، ہماری تلاوت کا ہم پر اثر ہو، ہماری تسبیحات کا ہم پر اثر ہو، ہمارے ذکر کا ہم پر اثر ہو، یہ مسجد میں آنے جانے کا ہم پر اثر ہو، یہ علماء کی مجلس اور بیانات کا ہم پر اثر ہو۔ بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اثر کیا ہو کہ ہمارا رہن سہن میں کچھ تبدیلی ہو، بول چال میں کچھ تبدیلی ہو، اوروں میں اور ہم میں فرق ہو، گفتگو میں شائستگی ہو، زبان میں سچائی ہو، بحث و مباحثہ اور الجھنے سے بچنا ہو، خاموشی ہو، فرق ہونا چاہیے۔ غصے میں اعتدال ہو، بیجا غصہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، لڑائی اور جھگڑے کے مواقع سے بھاگنا ہو، نہیں بھائی میں نہیں لڑتا۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی جاہل تمہارے منہ لگے تو سلام کر کے بھاگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں 19ویں سپارے میں سورہ فرقان میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل کوئی منہ لگ جائے اور بدتمیزی کر رہا ہو مت الجھو بھائی، بھاگ جاؤ وہاں سے۔ اللہ فرما رہے ہیں بھاگ جاؤ، سلام کرو جان چھوڑاؤ، سلام کرو جان چھوڑاؤ۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مشیت کیا ہے؟ ایمان والا وہ ہو جو فضول اور لایانی باتیں نہ کرے، ایمان والا وہ ہو جس کی زبان سے گالم گلوچ اور جھوٹ نہ نکلے، ایمان والا وہ ہو جو غیبتیں نہ کرے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے، منشا ہے، پسند ہے، اللہ کی چاہتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور صحیح بات کہا کرو، سیدھی اور صحیح بات کہو، غلط بات مت کرو، غلط بیانی مت کرو۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے مریدین تھے، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو ایک شخص نے آ کر بطور مزاح کے کہا، وہ اللہ والے بزرگ جو ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے آ کر کہا حضرت جی دعا کر دیں۔ میں کیا دعا کر دوں؟ کہ وہ دشمن، وہ جو نہر پار کرنے کا ایک پل ہے، اس پل کو اٹھا کر گھر لے جا رہا ہے۔ پل جو ہوتا ہے، برج جو ہوتا ہے، وہ کون اٹھا سکتا ہے؟ وہ کون اٹھا سکتا ہے؟ وہ کون لے جا سکتا ہے؟ تو وہ چند لوگ آ کر بطور مزاح کے حضرت سے کہنے لگے حضرت جلدی دعا کر دیں، کیا ہو گیا؟ دشمن آ گیا ہے۔ کیا کر رہا ہے دشمن؟ کیا وہ پل جو ہے نا نہر پار کرنے والا، وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اللہ والوں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کرنے لگے اللہ اس پل کی حفاظت فرما، اللہ وہ پل وہ نہ لے جائے، اس کو نہ لے جانے دیں۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو قریب بیٹھے لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی بہت سیدھے ہیں، کیا ہوا؟ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ پل اٹھا کر کوئی گھر لے جائے؟ پل ہے، برج ہے، کوئی ایک بلاک تھوڑی ہے، ایک پرزہ تھوڑی ہے، بہت بڑا اس میں سامان ہے۔ تو آپ نے ایسی دعا کرنا شروع کر دی، وہ تو آپ سے مذاق میں
ایسے جھوٹ بول رہے تھے. تو وہ بزرگ کہنے لگے ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. میں نے تو یہ سمجھا کہ واقعاتاً ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، اس لیے میں دعا کرنے لگ گیا، نہیں تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا. ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے مزاح میں، مزاح میں غلط بیانی کرے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلانے کے لیے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں. تو بچے کو بعض دفعہ ہم بلانے کے لیے کہتے ہیں نا آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں، تو بعض دفعہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس واقعی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں کھجور ہے میرے پاس. کھجور تھی، میں ایک کھجور دینے کے لیے بلا رہی تھی، وہ آ نہیں رہا تھا میرے پاس. حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ کھجور نہ ہوتی اور تم کہتی آؤ میں کچھ دوں تو یہ بھی جھوٹ تھا، اس پر بھی اللہ کا عذاب ہوتا. ہم بچوں سے کہتے ہیں نا مذاق میں کہ تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہیں سائیکل دلواؤں گا. اب بچہ وہ کام کر کے آ کر کہتا ہے ابا آپ نے کہا تھا، تو میں مذاق کر رہا تھا. اب بچے کے دل سے ابا کی بات کا اعتماد نکل گیا کہ ابا مذاق میں بہت ساری باتیں کہتے کرتے کچھ ہیں. بچے کے دل سے بات کی سچائی نکل گئی، اعتماد کی کمی آ گئی. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس لیے کمال ایمان اپنے اندر ہم پیدا کریں، گفتگو میں سچائی، شائستگی اور درستگی ہو، اور ہماری گفتگو میں لڑنا جھگڑنا، بد کلامی، بد زبانی، غیبت، غصہ، گالم گلوچ نہ ہو، اعتدال والی زندگی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت. یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ایمان والی چین والی سکون والی زندگی نصیب فرما. نیکیوں والی، تقوی والی، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما. گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. نیکیوں والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما. اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، جھوٹ سے، بد اخلاقی سے، تکبر سے، غرور سے، کبر سے، تمام تر یا اللہ بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما. عافیت کامل نصیب فرما. عافیت کامل نصیب فرما. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. ہم سب کو یا اللہ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما. ہر لمحے عافیت کاملہ، صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما. ہر قسمی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی